أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران آیت نمبر 130. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ترجمہ: اے ایمان والو، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. تفسیر: احد کی شکست کا بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان عین کامیابی کے موقع پر مال کی طمع سے مغلوب ہو گئے اور اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانے کے بجائے غنیمت لوٹنے میں لگ گئے. اس لیے حکیم مطلق نے اس حالت کی اصلاح کے لیے زرپرستی کے سرچشمے پر بند باندھنا ضروری سمجھا اور حکم دیا کہ سود خواری سے باز آؤ، جس میں آدمی رات دن اپنے نفع کے بڑھنے اور چڑھنے کا حساب لگاتا رہتا ہے اور جس کی وجہ سے آدمی کے اندر روپے کی حرص بے حد بڑھتی چلی جاتی ہے. آیت نمبر 131. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ترجمہ: اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تفسیر: واتقوا النار التي اعدت للكافرين. اس آگ سے بچو، ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، بھڑکائی گئی ہے. آیت نمبر 132. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ترجمہ: اور اللہ اور رسول کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے. تفسیر: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آیت نمبر 133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. ترجمہ: اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں. وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تفسیر: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے. اعدت للمتقین. وہ تیار کی گئی ہے، سنواری گئی ہے، اس کا سنگھار کیا گیا ہے اہل تقوی کے لیے. آیت نمبر 134. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ترجمہ: جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں. اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. تفسیر: سود خواری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر سود خواری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں. سود لینے والوں میں حرص و طمع، بخل اور خود غرضی، اور سود دینے والوں میں نفرت، غصہ اور بغض و حسد. احد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل تھا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ سود خواری سے فریقین میں جو اخلاقی اوصاف پیدا ہوتے ہیں ان کے بالکل برعکس انفاق فی سبیل اللہ سے یہ دوسری قسم کے اوصاف پیدا ہوا کرتے ہیں، اور اللہ کی بخشش اور اس کی جنت اسی دوسری قسم کے اوصاف سے حاصل ہو سکتی ہے، نہ کہ پہلی قسم کے اوصاف سے. آیت نمبر 135. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ترجمہ: اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے؟ اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے. تفسیر:
والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور اگر ان میں سے کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ کر بیٹھے کوئی کھلا گناہ، کوئی بے حیائی کا ارتکاب، یا اپنے اوپر کوئی اور ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ مضمون سورہ نساء میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب ٹھہرایا ہے کہ جو شخص مسلمان صاحب ایمان کو خطا اس سے ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیا ہے کہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے اس غلط فعل پر اصرار نہیں کرتے، یعنی یہ کہ کرتے چلے جا رہے کرتے چلے جا، موت آ گئی تو اب توبہ کریں گے، تب توبہ نہیں ہے۔ ایک خطا ہو گئی، جذبات میں ہو گئی، بھول میں ہو گئی، فوراً ہوش آیا، فوراً جو ہے گڑ گڑائے، فوراً توبہ کی، عزم مصمم کیا، اللہ دوبارہ نہیں کروں گا، پوری پشیمانی کے ساتھ اللہ کی جناب میں اپنے پورے صمیم قلب کے ساتھ توبہ کی، اللہ اس توبہ کی قبول کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ آیت نمبر 136۔ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ ترجمہ، یہ ہیں وہ لوگ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی۔ کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملنا ہے۔ تفسیر، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت، وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور وہ باغات کے جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور بہت ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 137۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ ترجمہ، تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ تفسیر، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں، بہت سے حالات اور واقعات گزر چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض، تو زمین میں گھومو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا۔ جب ان کے قریش کے قافلے جاتے تھے وہ شام کی طرف، تو راستے میں تو جو قوم سمود کا مسکن بھی آتا تھا، وہ بستیاں بھی آتی تھیں جن میں کبھی حضرت لوط نے تبلیغ کی تھی، ان کے جو کھنڈرات تھے، تو یاد کرو کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ آیت نمبر 138۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ ترجمہ، یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ تفسیر، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وضاحت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے حق میں۔